ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ کھانا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو دلوں میں باتیں وہی کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں. یہ نٹوریس معنوں میں وہی ہے، یعنی وہ جو دل میں ڈالتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علماء سو کا استاد جو ہے شیطان ہے، بہت بڑا ہے ان کا استاد. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں جس کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کانٹیکسٹ اسی آیت میں چل رہا ہے کہ اس میں سے نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں. یعنی وہ اپنی نیچرل ڈیتھ کو ہی مرا ہے. جو سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں آیا ہے 11 طرح کے جانور حرام ہیں. سر پہ چوٹ لگنے سے مر جائے، اونچی جگہ سے گرنے سے مر جائے، اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائے، یعنی ذبیحہ نہیں ہوا. تو اب وہ غیر اللہ کا تو نام اس پہ نہیں ہے لیکن مر گئے. اب ان کو جو شیاطین یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ کہو کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے ہی لوگ، یہ اسی طرح کا وہ بھی مانا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ جس کو اللہ موت دے وہ حرام اور جس کو تو ذبح کرے وہ حلال. ہاں، منطق، علم الکلام، یعنی جو نیچرل ڈیتھ مرتا ہے جانور اس کو کون موت دیتا ہے؟ اور جس کو آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی موت کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اس میں تو آپ کی بھی انوالومنٹ ہے. جس کو پیورلی اللہ ہی مارتا ہے وہ تو ہے حرام، مردار. قرآن میں آیا 4 جگہ. جس کو آپ مارتے ہیں وہ حلال ہے. یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب اس باتوں کا کیا جواب دیا جائے؟ اے چھڑلاں، اے چولاں، یہ اس قابل ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی شریعت ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. منطق کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ اس طرح کے منطق اگر آپ لڑائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں، کئی اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ پورے کا پورا جو بدعقیدگی کا سسٹم ہے نا وہ اسی منطق کے اوپر چل رہا ہے. جی ایک وقت میں اتنے بندے مرتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام دنیا میں کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں تو بزرگ نہیں ہو سکتے؟ پھر اتنے بھی چلو نا جی. شیطان جڑا ہے، بندے تو پھر بھی 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں. تو یہ آپ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بمشکل 1 منٹ کے اندر چند لوگ بنیں گے. لیکن دنیا میں 7 ارب کے قریب لوگ ہیں. شیطان سب کو وسوسہ ڈال رہا ہے. تو وڈا بزرگ تو پھر شیطان ہویا اگر آپ کا کرائٹیریا مان لیا جائے. پیغمبروں کو تو موت آ گئی ہے، شیطان آج تک زندہ ہے. ہاں، تو یہ کرائٹیریا ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے نبی کو نہیں کر سکتے. حالانکہ فرشتے ہم سے بہتر تھے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پیغمبر ہیں، اور جسے کیا گیا وہ نبی علیہ السلام سے تو کم درجے کے تھے، حضرت آدم علیہ السلام. یہاں تو ڈفرنس ہی بہت ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی ہے جی، 10 جمع 1 11، 15 منفی 4 11، 1 اور 1 11، 11ویں ثابت ہوگی. ہاں ہاں ہاں، یہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے، وہ کہتے ہیں میں عالم کے پاس چلا گیا، 11ویں کہاں ثابت ہے؟ جس طرح ایک مولوی اگلے دن 40واں ثابت کر رہا تھا، 40 یہ 40 وہ 40 وہ. اب اس طرح کی اگر باتیں کرنی شروع کر دینا میرے بھائی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اسلام کی بنیاد علم کے اوپر ہے، منطق اور لاجک اس علم کے انڈر ہے.
جب تک آپ وحی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے آپ الجھے رہیں گے. ہر شخص اپنی ایک تھیم آپ کو بنا دے گا اور وہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے, یار واقعی اس طرح ہی ہے, یار ایسا ہی ہے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جی انسان اشرف المخلوقات ہے, اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یار اس طرح اشرف المخلوقات کوئی بن جاتا ہے. کیا اڑنے کی صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں, عقل کی وجہ سے. ورنہ تو ایک عام انسان بھی چڑیا سے افضل ہے. بزرگوں کو تو چھوڑ دیں, وہ کہانیاں کہہ رہے ہیں, بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑ کے بتاتے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے, لیکن چلو آج کل جو ہے بزرگ جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, یہی اڑ کے بتا دینا. جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ جی تیرو نا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روکتی ہے سمندر کے اندر, ہم تو چاہ رہے ہیں ان سے جان چھوٹے, سارے 1.5 گھنٹے کے لیے ہم ان کو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں. باہر جو نکلے اس کے سر پہ ڈنڈا مارے, ہاں ڈنڈا اور ڈاگو موٹا ہوتا ہے, پیچھو باریک, مزہ بھی آئے. تو یہ بات یار سب اس طرح کی ان لاجیکل باتیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ان کی تو باتوں کا جواب اب قیامت تک دیتے رہیں گے, اس کا کوئی اینڈ نہیں. دیکھیں اللہ نے بھی اس کو ویل لیفٹ کر دی ہے.